السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. جی جناب, کچھ رہ گیا تھا یا کچھ ہے پوچھنے کا تو وہ پوچھ لیں. آج پروبیبلی ہماری لاسٹ کلاس ہو. فرائیڈے کو کوشش کریں گے کہ شیخ بدی آپ کی کلاس لے لیں, کوشش کریں گے. تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہے ایگزام کے حوالے سے, آن لائن جو ہیں ان کے ایم سی کیوز ہی ہوں گے. جس طرح اسائنمنٹس میں انہوں نے کیے تھے اس طرح کے کچھ ایم سی کیوز ہوں گے. اور آپ لوگوں کے آن کیمپس کے کچھ سوالات ایسے ہوں گے جس میں کچھ تعریفات ہوں گی بنیادی سی. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جیسے فار ایگزامپل آپ کو ایک سند دے دی, فرضی سند دے دی, اور اس میں بتا دیا کہ اگر یہ والے راوی نہ ہو تو سند کیا کہلائے گی, یہ والے راوی نہ ہو تو سند کیا کہلائے گی. یا پھر اس طرح کی چیز کہ اگر ایک راوی اس کو اس طرح بیان کریں دوسرے اس طرح بیان کریں تو پھر اس روایت کو کیا کہیں گے. تو اس طرح کے کچھ پریکٹیکل جو ہے وہ چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے, ویسے تو آسان ہی ہے, اتنا مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ. سلیبس بھی ہمارا کم ہی ہے. تعریفات جو ہیں, جو نوٹس آپ کے پاس ہیں ان سے آپ پڑھیں تو اچھا ہے, لیکن یاد کرنا ان کو ضروری نہیں ہے. وہی کانسیپٹ آپ اپنے ورڈز میں ایکسپلین کر پائیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن کوئی یاد کرتے ہیں تو اچھی بات ہے, فائدہ ہوتا ہے. اور اگر خاص کر اگر یاد کرنے کے بجائے اس کو عربی میں سمجھ لیں اور اپنی عربی میں ہی اس کو تعبیر کر سکیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی چھوٹی سی چیز ہو تو کوشش کر لیجیے گا اگر ایسا ممکن ہو, ادروائز لینگویج اتنا ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, عربی میں کر سکیں عربی میں کر دیں, اردو میں کر سکیں اردو میں کر دیں, رومن میں کرنا چاہیں رومن میں کر دیں, نو ایشوز. ہم نے جو ریویژن کیا تھا اس میں حدیث کو دیکھ لیا تھا بنیادی طور پہ, اس کے قبول کی شرائط دیکھ لی تھیں, ان شرائط کی بنیاد پہ جو صحیح کی یعنی مقبول کی اقسام بنتی ہیں وہ دیکھ لی تھیں. اور اس کے بعد مردود میں ہم نے شروع کیا تھا کہ سند میں جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کون سی ٹائپس بنتی ہیں, اور پھر روات میں جو ایشوز ہوتے ہیں ان کی عدالت میں یا پھر ان کے ضابطے میں تو کون سے ایشوز ہوتے ہیں. اور ان ضبط کے حوالے سے جو چیزیں رہ گئی تھی وہ مخالفت و ثقات رہ گیا تھا کہ اگر راوی جو ہے وہ ثقات کی مخالفت کر رہے ہوں تو اس کی جو اقسام ہم نے کچھ دیکھی تھی, جن میں مدرج ایک تھی, مقلوب تھی, اور کون کون سی تھی. مدرج کیا ہوتا ہے؟ اچھا خیر, مخالفت الثقات میں بیسیکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک راوی جو ہے وہ روایت ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں, اب وہ سند بھی ہو سکتی ہے یا متن بھی ہو سکتا ہے جو کہ مخالفت کر رہا ہو باقیوں سے, یا کوئی ایسے راوی سے جو کہ ان سے زیادہ ثقہ ہو. تو یہ مخالفت سند کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, یہ سند میں کچھ اور روات کے نام بتا رہے ہیں اور دوسرے جو ہے کچھ اور نام بتا رہے ہیں. یا متن میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوں, وہ الفاظ کچھ اور کہہ رہے ہوں. ہو سکتا ہے یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں اور دوسرے نے کہا کہ 4 چیزیں کہی تھیں. یا ہو سکتا ہے دوسرے نے 6 کہا ہو, یہ 5 کہہ رہے ہوں, یا انہوں نے بھی 5 کہیں لیکن وہ 5 مختلف چیزیں کہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کہیں پہ مخالفت آ رہی ہو, کہیں پہ کانٹرڈکشن آ رہی ہو. اس کی مختلف ٹائپس ہیں. ایک کیا تھا ہم نے دیکھا تھا مدرج. مدرج میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو کسی کی بات میں ایڈ کر دیا جاتا ہے, یعنی یہ واضح نہیں رہتا کہ یہ بات تھی کس کی. کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیخ حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں اور حدیث بیان کرنے میں وہ کسی ورڈ کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تھی, لیکن سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید حدیث کے ہی کلمات ہیں اور وہ آگے ایسے ہی بیان کر دیتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ ادراج کہلاتا ہے کہ کسی کی بات میں کسی اور کی بات کو شامل کر دیا. یا مثال کے طور پہ شیخ سند بیان کر رہے ہوں اور سند میں ایک نام آیا اور وہ نام چونکہ واضح نہیں تھا تو شیخ نے بیان کر دیا کہ اس سے مراد کون ہے, اور وہ شخص سمجھا کہ یہ سند ہی بیان کر رہے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کر دیا. تو اس کو بھی ادراج کی کیٹیگری میں لے آئیں گے, یعنی جب یہ کلیئر نہ رہے کہ یہ بات تھی کس کی اور دوسرے کی بات اس میں مل گئی ہو. پھر ایک تھا مقلوب. مقلوب میں کیا ہوتا ہے کہ چیز کو پلٹ دیا جاتا ہے, جو آگے تھا وہ پہلے آ گیا, جو پہلے تھا وہ آگے آ گیا. یہ ناموں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ کعب بن مرہ کو مرہ بن کعب کہہ دیا, باپ کا نام بیٹے کی جگہ چلا گیا, بیٹے کا نام باپ کی جگہ چلا گیا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ روات کے نام
اور ان کے والد اور دادا کے نام بڑے کنفیوزنگ یا بہت قریب قریب ہوتے ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی اور اس کے دادا کا نام ایک ہی ہے, بیچ میں والد کا نام ڈفرینٹ ہے, تو وہ کنفیوژن میں جو ہے کچھ آگے پیچھے ایسا ہو جاتا ہے. تو مقلوب میں آگے کی چیز پیچھے, پیچھے کی چیز آگے ہو رہی ہو, ایسا ہوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کا کچھ حصہ بعد کا تھا وہ پہلے بیان کر دیا گیا, اور پہلے کا تھا وہ بعد میں بیان کر دیا گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی لسٹ ہوتی ہے, تو لسٹ میں اگر راوی کو حافظہ صحیح نہ ہو یا کسی طرح کی کمی ہو, تو جو بعد کی چیز تھی وہ انہوں نے پہلے بیان کر دی, پہلے کی بعد میں بیان کر دی, تو یہ مقلوب ہو گیا. پھر ایک تھا الزیادہ, المزید فی متصل سند. ویسے بھی ایک زیادہ جو ہے ایک ٹاپک ہے, اس میں ایک تفصیل ہے. زیادت کیا ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ سارے روات نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں, اور ایک راوی وہ کہہ رہا ہے 6 چیزیں ایسی ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ ایڈیشن ہے, زیادت ہو رہی ہے. اب ہر جگہ پہ یہ جو ایڈیشن ہے یہ پرابلمٹک نہیں ہوتی. کچھ جگہوں پہ یہ ایڈیشن جو ہے یہ مطلب یہ یوزفل بھی رہتی ہے اور اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سند میں ویسے سند متصل تھی اور اس میں ایک اور راوی کو ایڈ کر دیا جائے, تو یہ جو ہے تھوڑا سا پرابلمٹک بن سکتا ہے, کیونکہ سند میں اصل میں 5 لوگ تھے لیکن غلطی سے جو ہے کسی اور کو ایڈ کر دیا گیا, گمان کر دیا گیا. تو یہ بھی ایک طرح کی مخالفت ہے. لیکن سند میں یا متن میں کسی چیز کو زائد کرنا, وہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی کون ہے اور کس طرح کے ایڈیشن ہو رہا ہے, اس کی بنیاد پہ وہ کتنا پرابلمٹک ایشو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ایک اور تھا جہاں پہ اضطراب ہو جاتا ہے, بات مضطرب ہو جاتی ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی بات جو ہے وہ حق تھی اور کون سی بات کیا مراد لینی چاہیے. تو یہ بھی ایک طرح کی مخالفت و استقاط ہوتی ہے کہ عام طور پہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جگہ پہ برابر کی قوت کے لوگ ہوتے ہیں. اب کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ کس کی بات کو لیا جائے اور کس کی بات کو چھوڑا جائے. تو عام طور پہ ایسی صورتوں میں اگر کوئی اضطرابی کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پھر یہی کیا جاتا ہے کہ اس کو حجت نہیں بنایا جاتا. ٹھیک ہے, کہ راوی نے ایک جگہ پہ 3 کا ہے, ایک جگہ پہ 4 کا ہے, ایک جگہ پہ 2 کا ہے, تو اصل بات کون سی تھی واضح نہیں ہو رہا. جی, کہیں پہ ہو سکتا ہے ترجیح دے دی جائے, کہیں پہ ہو سکتا ہے ترجیح, لیکن اضطرابی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ ترجیح کا پہلو نہیں بن پا رہا ہوتا. اضطرابی کیفیت عام طور پہ اسی وقت کہی جاتی ہے جب نہیں کلیئر ہو پا رہا ہو کہ اصل کیا معاملہ تھا. تو پھر ایسے معاملے کو کبھی کبھی اس کو حجت نہیں بنایا جاتا, پھر وہاں پہ اس کو اوپن چھوڑ دیا جاتا ہے. جی, ویسے متن میں زیادتی ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ہم نے یہاں پہ ایڈریس نہیں کیا تھا. یہاں پہ جو چیز مینشن کی تھی وہ المزید فی متصل اسناد ہی مینشن کیا تھا کہ سند میں وہ کسی اور چیز کو ایڈ کر دیں, کیونکہ متن میں کسی اور چیز کو ایڈ کرنا جو ہے وہ پھر ایک الگ سے اپنی جگہ پہ پورا ایک مستقل ٹاپک ہے کہ کس طرح کے زیادات کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, کس طرح کے زیادات کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. لیکن سند میں اگر کوئی چیز ایڈ کر دی جاتی ہے جو کہ اس میں سے نہیں ہوتی, تو وہ جو ہے پھر ایک مخالفت جو ہے ایکسیپٹیبل عام طور پہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ مصحف ایک مخالفت تھی, مصحف یا محرف, دونوں میں فرق کیا تھا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ورڈ کو لکھنے میں سیم ہوتا ہے, صرف نقطے کی وجہ سے ورڈ کا میننگ چینج ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا ورڈ ڈفرینٹ ہو رہا ہوتا ہے, یا اس طرح ہو جائے, یا پھر اس کو پروناؤنس کیسے کرنا تھا, حرکات میں کہیں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک طرح کا جو ہے یہ مخالفت میں تھا کہ ورڈ میں یا تو بولنے میں تبدیلی آ گئی یا پھر ورڈ کے لکھنے میں جو نقطوں میں تبدیلی آ گئی اس وجہ سے وہ ورڈ ڈفرینٹ ہو جائے. یہ خیر اتنی زیادہ پرابلمٹک مطلب کہیں کہیں پہ ہو بھی سکتا ہے, لیکن یعنی اتنا کامن نہیں ہوتا, یا اگر خاص کر ناموں میں ہوتا ہے تو ہمیشہ اتنا پرابلم کا باعث نہیں بنتا. ٹھیک ہے, تو یہ تھے اسباب الطعن, کچھ عدالت کے تھے اور کچھ ضبط کے تھے. طعن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں یا جو اصل محدثین کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے کیا کہا تھا, جرح کرنا. ٹھیک ہے, کہ کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات بیان کرنا جو سبب بنے کہ اس شخص کی روایت کو قبول نہ کیا جائے, اور اس کا اپوزٹ کیا تھا, تعدیل کرنا, کہ اس کی کوئی بات ایسی بیان کرنا کہ اس کی روایت کو قبول کرنے میں ایک سیٹسفیکشن ملے کہ ہاں اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے. ہم نے دیکھا تھا کہ بائی ڈیفالٹ کیا ہے, اگر ایک شخص ایک روایت لا رہا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کو کیا مانا جائے گا کہ یہ شخص عادل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو زیادہ سیف پہلو اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص جب تک اس کے بارے میں
کسی نے نہ کہا ہو کہ ان کی بات کو قبول کیا جائے تب تک محدثین نے یعنی کیونکہ بعد میں جیسے آپ نے ابن عباس کا جو ہے ایک وہ مشہور قول سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے تو ہم ہر کسی کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے لیکن پھر جب سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جھوٹ مشہور ہونا شروع ہوا اب ہم جو ہے صرف سلیکٹڈ لوگوں کی ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہم ان کی بات کو لیتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ کرائٹیریا لکھ دیا کہ بائی ڈیفالٹ جو ہے ہم کسی کی بات ایکسیپٹ نہیں کریں گے الا یہ کہ کوئی ہو جو کہ تعدیل کر رہا ہو کہ ہاں اس شخص کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں کہ ہاں ان کی بات کو قبول کیا جائے اور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے. تو یہ ہم نے دیکھا تھا کہ تعارض بین الجرح والتعدیل کہ ایک ہی شخص کے بارے میں دو اقوال یا دو سے زیادہ اقوال مل رہے ہوں جو کہ ایک تعدیل کی طرف جا رہے ہوں اور کچھ جرح کی طرف جا رہے ہوں. تو اس میں کس طرح حل ہوتا ہے؟ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جرح اور تعدیل دونوں جو ہے کبھی مبہم ہوتے ہیں. مبہم کا کیا معنی ہے؟ کہ وہ خاص سبب بیان نہ کر رہے ہوں, اسپیسیفائی نہ کر رہے ہوں کہ کیا وجہ ہے. ایک جنرل اس میں کہہ رہے ہوں کہ ہاں یہ شخص اچھا ہے یا اس شخص کی بات قبول کی جاتی ہے یا اس کی جرح کر رہے ہوں کہ اس کی حدیثیں نہیں لکھی جاتی. ٹھیک ہے, تو یہ حدیثیں نہیں لکھی جاتی, یہ جرح تو ہے لیکن یہ مبہم ہے. اس میں یہ نہیں بیان کیا کہ کیوں نہیں لکھی جاتی. مفسر کیا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, ٹھیک ہے, سبب بیان کیا, یا یہ شخص فلاں گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, سبب بیان کیا, یہ شخص فلاں بدعت کا ارتکاب کرتا ہے, یہ سبب بیان کیا. ٹھیک ہے, کوئی بھی, یا پھر اس کی عدالت کرتے ہوئے سبب بیان کیا کہ بھائی یہ شخص جو ہے حافظ ہے, تقی ہے, یہ شخص جو ہے وہ من جہابزت العلماء, بڑے علماء میں سے جن کو حدیث پہ جو ایک مضبوط گرفت ہے. ٹھیک ہے, تو اگر مبہم اور مفسر کا اختلاف ہوگا جرح تعدیل میں کہ ایک جگہ پہ ایک بات مبہم ہوگی اور دوسری جگہ پہ ایک بات مفسر ہوگی, تو پھر مفسر کو جو ہے وہ پرائرٹی ملے گی, مفسر کو جو ہے وہ پریفرنس ملے گی کہ مفسر پہ عمل کیا جائے گا اور مبہم بات کو چھوڑ دیا جائے گا, کیونکہ مفسر میں زیادہ ڈیٹیل ہے کہ کیا وجہ ہے. اور ویسے اگر جرح و تعدیل کا اختلاف ہو رہا ہو تو پھر عام طور پہ جرح کو جو ہے وہ فوقیت دی جائے گی, کیونکہ ایک شخص کی ایک وجہ بھی پتہ چل جائے کہ اس سے حدیث نہ لی جائے, یہ زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کو 100 ریزن پتہ چلیں کہ اس کی بات کیوں لینی چاہیے. اب ایک شخص ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, اس کا حافظہ بھی سچ نہیں, وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے, باقی عبادات بھی کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دیتا ہے, حافظہ بھی بہت اچھا ہے, مختلف علماء کی مجالس میں بھی ہے, لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اب اس معاملے میں اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جائیں گی اور اس کی یہ جو جرح ہے یہ مقدم آ جائے گی اور اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو جرح تعدیل میں جب اختلاف ہو تو دو چیزیں ہیں کہ مفسر کو مبہم پہ پریفرنس دی جائے گی اور جرح کو تعدیل پہ جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نصوص میں ظاہری طور پہ تعارض آتا ہے, اور یہ تعارض جو ہے یہ انشاءاللہ اصول تفسیر میں بھی کہیں نہ کہیں یہ مینشن کیا جاتا ہے, اصول فقہ میں بھی مینشن کیا جاتا ہے اور اصول حدیث سے بھی مینشن کیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ اصول حدیث میں خاص کر جب دو احادیث میں ظاہری طور پہ تعارض لگ رہا ہو, تعارض کا مطلب کیا ہے کہ دو احادیث ظاہری طور پہ ایسی لگ رہی ہوں کہ ان پہ ایک وقت میں عمل کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہو, سمجھ نہ آ رہا ہو کہ دونوں کو ایک ہی سینس میں ایک وقت کیسے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے یا ان پہ عمل کیا جائے. ایک حدیث کسی اور طرف لے جا رہی ہے, دوسری حدیث کسی اور طرف لے جا رہی ہے. تو ایسے تعارض کی صورت میں سب سے پہلے کس چیز کیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کوئی ایسی توجیہ ڈھونڈی جائے, کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈا جائے جس میں ایک ساتھ دونوں پہ عمل ہو رہا ہو, جس کو حدیثوں کو جمع کرنا یا ان کے درمیان موافقت ڈھونڈنا, کہ کوئی ایسا طریقہ ہم ڈھونڈ لیں کہ دونوں حدیثوں پہ عمل کیا جا سکتا ہو, چاہے دوسری ڈفرینٹ صورتوں میں, چاہے ڈفرینٹ ٹائمز میں, چاہے کچھ اور. اب جیسے آپ نے مثال کے طور پہ ایک معاملہ ہے, یہ میں معاملے کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا لیکن ویسے ہی کہ کچھ اوقات ایسے ہیں جو کہ ممنوع ہیں, ان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے, اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو کہ کسی خاص سبب سے اس کا تعلق ہے. مثال کے طور پہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ تحیۃ المسجد پڑھیں, یا وضو کے تحیۃ الوضو جو ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں لیکن آپ ایسے وقت میں داخل ہو رہے ہیں جب نماز پڑھنے کا منع کیا گیا ہے, تو اس وقت کیا کیا جائے؟
ایک جگہ پہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ اس وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، لیکن دوسری جگہ پہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ مسجد میں اگر داخل ہو تو اس وقت تک مت بیٹھو جب تک کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ لو. تو ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہے کہ ایک تعارض آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس صورت میں کہ بھائی اب میں مسجد میں آیا ہوں، اب میں بیٹھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس حدیث سے منع کیا گیا بیٹھو، لیکن وقت ایسا ہے جب وقت کو منع کیا گیا ہے. تو ایسی صورتوں میں جمع کس طرح کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ دونوں پہ عمل ہو سکے، کہ ہاں منع کی صورت میں منع پہ بھی عمل کیا جا رہا ہے، لیکن جو دوسری چیز ہے اس پہ بھی عمل ساتھ کیا جا رہا ہو. تو سب سے پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ احادیث کو جمع کر دیا جائے. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر نسخ ثابت ہو رہا ہو کہ ایک حکم جو ہے وہ ناسخ ہو اور دوسرا جو ہے وہ منسوخ ہو. اور یہ ناسخ منسوخ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں ہی ایسی کوئی چیز ہو جو کہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو کہ ہاں ایک حکم پہلے کا تھا اب وہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا حکم جو ہے اس پہ اب عمل ہوگا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے انہی کے الفاظ سے، یا پھر جیسے صحابہ سے ثابت ہو جائے، کوئی صحابی کہہ دیں کہ بھائی پہلے یہ معاملہ تھا بعد میں یہ معاملہ ہو گیا، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں وہ یہ تھا. یا پھر تاریخ جو ہے یعنی ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جو پہلا حکم تھا وہ تاریخاً پرانا تھا اور دوسرا حکم تاریخاً نیا ہے، تو پھر نیا والا جو ہے وہ ناسخ بن جائے گا اور پرانا والا جو ہے وہ منسوخ بن جائے گا. یا پھر اجماع ہو صحابہ کا یا ان کے بعد کا کہ یہ حکم جو ہے اس پہ عمل چھوڑ دیا گیا تھا، اس پہ اب یعنی یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا. تو سب سے پہلے جمع کرنے کی کوشش کی جائے گی، ادروائز یہ چیک کیا جائے گا کہ کیا نسخ ثابت ہے یا نہیں. اگر نسخ بھی ثابت نہیں ہو رہا تو پھر تیسرا کیا آپشن تھا، پھر ترجیح دیکھی جائے گی. ترجیح کہ کیا ایک ایسا تو نہیں کہیں پہ ایک راجح ہے دوسرا مرجوح ہے، اور یہ ترجیح کے مختلف قواعد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف قواعد. مثال کے طور پہ ایک ترجیح کا پہلو کیا ہو سکتا ہے کہ بھائی نمبر آف روات کو دیکھا جائے کہ بھائی کون سی بات جو ہے وہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں، یا پھر جو شخص بات کر رہا ہے وہ کون ہے، یا پھر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کلمات کیا تھے جو استعمال کیے گئے تھے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث آ رہی ہیں ان کی اپنی اسٹرینتھ کس طرح کی ہے، ٹھیک ہے. جو ہم نے مراتب دیکھے تھے کہ صحیح کے بھی مراتب ہیں، ایک جگہ پہ صحیح ہے دوسری جگہ پہ حسن ہے، تو پھر کس پہ عمل کیا جائے گا. یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اصول فقہ میں بھی دیکھیں گے یا اپنے لغت میں دیکھا ہوگا کہ کچھ کلمات ہیں ان میں سے مثال کے طور پہ ایک چیز کہی گئی تھی عام، اس میں کہ ایک جنرل رول دے دیا گیا تھا، اور ایک چیز ہے کہ خاص ایک شخص کو کہا گیا تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح بھی کہیں نہ کہیں راجح مرجوح کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے قربانی کی حدیث کہ بھائی ایک شخص کو خاص جو ہے ایک ایکسیپشن مل گئی کہ بھائی آپ کے لیے عمل صحیح ہے لیکن اس کے بعد کسی کے لیے نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی گرامر میں عام خاص مطلق مقید اور اس طرح کے اور پہلو ہیں جس کو ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اس کے علاوہ بھی کلمات میں جیسے کہیں پہ وعید بیان کی جاتی ہے یا کوئی ثواب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی انٹینسٹی بھی میٹر کرتی ہے کہ کس بات پہ کیا کہا گیا تھا، تو اس کو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک پہلو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک جگہ پہ ایک بات متواتراً ثابت ہو اور ایک جگہ پہ ایک بات ایک ہی شخص کہہ رہے ہوں، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں اس طرح مختلف علماء نے ترجیح کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں. کچھ نے 40-50 کے قریب بھی بیان کیے کہ بھائی کیا کیا کرائیٹیرین ہے، وہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے جمع، پھر نسخ، پھر ترجیح. ترجیح میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی پہلو ایسا دکھ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک کو کہا جائے کہ یہ راجح ہے دوسرا مرجوح ہے. راجح مرجوح کا مطلب کیا ہوگا کہ جو بھی مجتہد ہے اس کے نزدیک اس بات پہ عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ ثواب کا مستحق ہے بنسبت دوسری حدیث کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مرجوح پہ عمل کر رہا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس کے نزدیک زیادہ راجح ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرے مجتہد کے نزدیک جو ہے وہ دوسری بات زیادہ راجح ہو، ٹھیک ہے. اس کو ہو سکتا ہے کسی اور پہلو سے وہ چیز دکھی ہو یا اس کے ہاں پریفرنس یا پرائرٹی کا کوئی اور کرائیٹیریا ہو، ٹھیک ہے. یہ اصول جو ہوتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. چوتھا کیا تھا پھر، اگر
تینوں میں سے کچھ نہ ہو رہا ہو، نہ جمع ہو پا رہا ہو، نہ نسخ ہو پا رہا ہو، نہ ترجیح ہو پا رہی ہو، تو پھر ایک آخری کیا توقف اختیار کیا جاتا ہے. توقف اختیار یعنی کہ پھر دونوں احادیث پہ عمل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ کلیئرٹی نہ آ جائے. اور ایسے بہت کم ہی معاملات ہیں، یا کم از کم یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے ہوتا ہے کہ کسی خاص شخص کو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس معاملے کو کس طرح حل کیا جائے، تو پھر جب وہ کسی سے بعد میں پوچھ لیتا ہے تو پھر ایک وجہ کوئی توجہ نکل آتی ہے. یا کبھی ایسا رہا کہ پاس میں کسی کو نہیں سمجھ میں آیا، بعد میں کسی اور نے، ان کے پاس کوئی اور زیادہ کوئی دوسری سند سے حدیث آ گئی یا کسی اور پہلو سے کوئی بات آ گئی، تو وہ پھر وضاحت ہو جاتی ہے. لیکن کم از کم ایک یہ پہلو ہے کہ اگر بالکل کلیئرٹی نہ ہو رہی ہے تو پھر توقف اختیار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیا چیز تھی جو ہم نے کور کی اس سلیبس میں؟ اچھا، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے کور نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں. یہ جو استاد کا شاگرد کا استاد سے حدیث لینا ہے، جس کو ہم نے کیا کہا تھا، اخذ الحدیث. ٹھیک ہے، یہ اخذ جو ہے یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہے سماع. ٹھیک ہے، اب یہ سماع بھی مختلف طریقوں سے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے سامنے کوئی اور شاگرد پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور استاد اپنی اپروول دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں جو اس نے پڑھا ہے وہ صحیح پڑھا ہے، اور جس نے اس بات کو ایسے سنا ہے وہ آگے بیان کر سکتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد بیان کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ استاد حدیث خود بیان کر رہا ہوگا اور سننے والا سن رہا ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ استاد جو ہے وہ املا کرا رہا ہوتا ہے، کسی کو لکھوا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو اس کی بات لکھی جاتی ہے وہ پھر جو ہے دوسروں میں اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استاد کے پاس خود ایک کتاب ہوتی ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ دوسرے کو دے دیتا ہے کہ بھائی آپ اس کتاب سے آگے جو ہے وہ روایت کریں. اسی میں ایک پہلو ہوتا ہے اجازہ کا، کہ ایک استاد جو ہے وہ کسی خاص طالب علم کو اجازت دیتا ہے کہ بھائی میری طرف سے اس طالب علم کو اجازت ہے، یا انہوں نے مجھ سے یہ پڑھا ہے تو یہ اس کتاب کو یا اس فن میں جو ہے وہ یعنی میری طرف سے ایک توثیق ہے کہ یہ جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں. اب یہ جو مختلف طریقے ہیں، کچھ اصولی نے جو ہے وہ ان کے لیے مختلف صیغے بھی کہے ہیں کہ یہ جو مختلف صیغے آتے ہیں، اخبرنا، انبانا، حدثنا، تو انہوں نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہاں پہ کس نے کون سے صیغے زیادہ استعمال کیے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنرلی یعنی ایک متفق کوئی ایسا ہو کہ ہاں جب بھی یہ بات کہی گئی ہے تو اس سے مراد یہی تھا. ٹھیک ہے، کچھ نے کچھ کے کہا ہے کہ ہاں اگر یہ امام اس خاص یعنی ان کی کتاب میں جب بھی یہ اپنے لیے بات کرتے ہیں تو ان کی اس اصطلاح سے مراد یہی چیز ہوتی ہے. لیکن جنرلی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف صیغے مختلف کانٹیکس میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہ اخبرنا کہا یا انبانا کہا، یا کہیں کسی نے ڈرائیو کرنے کی کوشش کی ہے لیکن کوئی ایسی ٹھوس دلیل نہیں ہے کہ ہاں بھائی یہی بات تھی یا اسی طریقے سے کہا گیا تھا. لیکن یہ ہے کہ کچھ صیغے جو ہیں وہ تھوڑے زیادہ صراحت والے ہیں اور کچھ صیغے جو ہیں وہ احتمال والے ہیں. ٹھیک ہے، جو ہم نے دیکھا تھا تدلیس میں اور مرسل خفی میں کہ کچھ صراحتاً ہوتے ہیں اور کچھ احتمالاً ہوتے ہیں. تو صراحت کے صیغوں کو زیادہ ایک پریفرنس دی جاتی ہے احتمال کے صیغوں سے. ٹھیک ہے، اور خاص کر احتمال کے صیغوں میں ایک مجہول کا جو صیغہ ہے وہ جو ہے مطلب پھر زیادہ پرابلم کی طرف جاتا رہتا ہے کہ بھائی ایک مجہول میں بات کیوں ہو رہی ہے، کہ قیلا کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہا گیا ہے کیوں، یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ کہنے والا کون تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہو اگر کہ کہا کس نے تھا، بس یاد ہو کہ ہاں کوئی بات سنی ہوئی تھی، تو پھر مجہول کے صیغے کی طرف زیادہ پلٹا جاتا ہے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور پہلو ایسا آ رہا ہو. دوسری ایک بات یہ کہ خاص کر جرح تعدیل میں، ٹھیک ہے، یہ جرح و تعدیل جو ہے یہ باقاعدہ ایک پورا ایک فن ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف اس کے رولز ہیں اور پھر ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کچھ علماء نے اس فن میں جب ایک بات کہی ہے تو ان سے ان کی کیا مراد تھی. کبھی کبھی اس میں اختلاف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کچھ علماء ہیں جو کسی شخص کے بارے میں کلام اگر نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے ان کے بارے میں بات نہیں کہی ہے کچھ، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ یہ ان کی تعریف ہے یعنی ان کی تعدیل ہے یا ان کی جرح ہے. ٹھیک ہے، سکوت اختیار کیا یا ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا اور انہوں نے ان کے بارے میں کوئی کلام نہیں کیا. ٹھیک ہے، یا پھر انہوں نے کوئی ایسا ورڈ استعمال کیا جو کہ اتنا واضح نہیں ہو رہا کہ اس سے ان کی کیا مراد تھی.
تو اس میں پھر جو ہے وہ محدثین کی ایک اسٹرگل ہے, ایک ایفرٹ ہے جو انہوں نے ورک آؤٹ کیے کہ اس خاص ایک عالم نے جب اس طرح کی بات کہی ہے تو ان کی مراد کیا تھی. کبھی ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے, مثال کے طور پہ ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے صدوق. اب ظاہری طور پہ صدوق کیسا ورڈ لگتا ہے؟ اچھا ورڈ لگتا ہے, ٹھیک ہے, کہ صدوق صدق سے کہیں نہ کہیں بات اچھی ہے, لیکن صدوق کچھ کانٹیکس میں جو ہے وہ ایک جرح کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس شخص میں کچھ ایرر ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ان کی پھر کم درجے کا ہے, ٹھیک ہے, تو لیکن اس میں پھر ان کی پوری ایفرٹ ہے, پھر پوری اس پہ ایک سرچ کی جاتی ہے, وہ پھر اپنے ایویڈنسز دیتے ہیں کہ بھائی انہوں نے دیکھیں, آپ مختلف جگہوں پہ دیکھیں کہ کب انہوں نے یہ بات کہی تھی, کس کانٹیکس میں کہی تھی, تو انہوں نے کیا مراد لی تھی. تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی جو ہم نے یہ سلیبس دیکھا ہے, یہ سلیبس کنسائز کر کے اس میں بہت سارے پہلو ایسے ہیں جس کو ابھی ہم نے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا ہے. ہم نے ایک اور چیز دیکھی تھی جو بھی ذہن میں آ رہی ہے, ہم نے مختلف جو بکس ہیں ان کی ٹائپس دیکھی تھی, تصانیف, انواع التصانیف, جامع سنن وغیرہ, وہ میرے خیال میں کلیئر ہے, اتنا کوئی اس میں ایشو کی بات بھی نہیں ہے. یہ انشاءاللہ 4th ایئر میں آپ لوگوں کی پوری کتاب ہے مصطلح الحدیث کی, تو اس میں سے کافی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ پڑھیں گے. ایک بات یہ کہ یہ جو سبجیکٹ ہے یا یہ فن جو ہے, یہ ہر کسی کو جو ہے اتنا وہ نہیں کرتا, انٹرسٹ نہیں کرتا, خاص کر اس کی جو تفصیلات ہیں. تو آپ کو بنیادی طور پہ جو ہم نے ٹرمز ڈسکس کی ہیں, یہ چونکہ آپ کے یوز میں آئیں گی, آپ جب حدیثوں میں پڑھ رہے ہوں گے تو اس میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا کہ متروک الحدیث. اب متروک کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ویسے تو معنی ہے چھوڑ دیا گیا ہے, لیکن مصطلح میں اس کا متروک کا کیا معنی تھا؟ جرح تھی, کہ متروک جس پہ جھوٹ کی تہمت ہو, ٹھیک ہے. تو اب یہ متروک کے لفظ سے تو نہیں ظاہر ہو رہا کہ تہمت ہے, لیکن یہ آپ کو مصطلح بتاتی ہے کہ جب محدثین نے یہ ورڈ استعمال کیا ہے تو انہوں نے اصل میں کس چیز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اصطلاحات ظاہر سی بات ہے جب یوز میں آتی رہیں گی تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں انشاءاللہ بیٹھتی رہیں گی, کیونکہ آپ فقہ میں بھی دیکھیں گے, فقہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایویڈنسز لائے جاتے ہیں نا, کہ بھائی ہم جس موقف پہ ہیں اس کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے. تو پھر جو اس پہ کلام ہوتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو دلیل ہے اس میں کیا ایشو ہے یا اس میں کیا ریزنز ہیں, تو پھر یہ آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو حدیث ہے اس میں یہ جو راوی ہے ان پہ انہوں نے یہ کلام کیا ہے, یا اس کی سند مسترب ہے, یا اس کے کلمات مستربہ ہیں. جیسے وہ ایک مشہور حدیث ہے, آپ نے پڑھی ہوگی کہ اگر کسی برتن میں کتا جو ہے وہ یعنی پانی تھا, وہ پانی پی لے یا اس میں اپنی زبان لگا دے, تو اس کا حل کیا ہے؟ اب تو کہیں پہ ہے, کچھ روایات میں ہے کہ پہلے اس کو مٹی سے دھویا جائے پھر پانی سے دھویا جائے, کچھ روایات میں ہے کہ پہلے پانی سے دھویا جائے پھر مٹی سے دھویا جائے, پھر نمبر آف ٹائمز بھی ہے کہ وہ 7 ٹائمز پانی ہے اور 8th ٹائم جو ہے وہ مٹی ہے, یا 6 ٹائمز پانی ہے. تو اس طرح کی اس میں لکھا ہوگا کہ بھائی یہ مسترب احادیث ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ مسترب سے کیا مراد ہے, تو وہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ بھائی مسترب سے کیا مراد ہے. پھر اسی طرح جرح تعدیل کا جو معاملہ ہے وہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جرح تعدیل کا فن جو ہے یہ ختم نہیں ہوا ہے, کہ آج کل بھی کچھ لوگوں کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے, خاص کر جو دین کے دائی ہیں یا علماء ہیں, تو ان کے بارے میں بھی بات کی جاتی ہے, تو ان پہ بھی کیا یہ اصول اسی طرح لاگو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, یا یہ اصول جو ہیں کہ بھائی ایک شخص کی کسی نے جرح کی ہے مفسر اور کسی نے تعدیل کی ہے مبہم. یہ آج کل پاکستان میں یہ معاملہ خاص کر جو ہے وہ آن لائن کی وجہ سے زیادہ بڑا ہے, کیونکہ کچھ علماء ہوتے ہیں ان کے بارے میں کسی دوسرے علماء نے کچھ باتیں کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ بات میں اس لیے وضاحت کروں کہ کچھ ایک آدھ ایشوز ہمارے پاس بھی آئے تھے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ کوئی عالم, کوئی پرسنالٹی ایسی ہے جو مشہور ہے, اور ان کا کوئی ایشو بھی مثال کے طور پہ مشہور ہو, ٹھیک ہے, اور ایک عالم ان کی کسی ایک بک کی طرف کسی کو ریفر کر دیں کہ بھائی ان کی یہ بک اچھی ہے, ٹھیک ہے. میں نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا, تو لیکن آپ پھر بھی ایکسٹراپولیٹ کر لیجئے گا کہ ایک عالم نے کسی دوسرے کی کتاب کو ریفر کر دیا, اور اگر وہ کتاب کا مصنف ایسا تھا جن کے بارے میں کسی نے جرح کی گئی ہے, تو یہ عالم جنہوں نے ان کی کتاب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, کیا وہ بھی مجروح ہیں یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ چاہے سمجھ رہے کافر نے ایک کتاب لکھی,
اور میں نے کہہ دیا کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں, اس کتاب میں بہت فائدے کی چیزیں ہیں. اب میں نے اگر ان کی کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے تو کیا مجھ پہ بھی وہ حکم لگے گا کہ ہاں بھائی میں بھی ان کی سپورٹ کرتا ہوں اور میرے اوپر بھی وہ حکم اپلائی کیا جائے؟ اور پھر اس میں جو ہے وہ کسی اسکالر کی کلپس آتی ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا گیا ہو کہ یہ شخص بالکل بھی صحیح نہیں ہے, اس کی بات کو بالکل بھی نہیں لینا چاہیے, اس کے کلام کو بالکل, کس کی بات کو؟ اس کی بات کو. لیکن وہ عالم کی کلپ کہاں پہ اپلائی کی جا رہی ہوگی؟ مجھ پہ اپلائی کی جا رہی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کی کتاب کی طرف ریفر کیا تھا, تو اگر میں اس کی کتاب سے ایگری کرتا ہوں تو میں اس شخص سے ایگری کرتا ہوں, اور میں اس شخص سے ایگری کرتا ہوں تو اس شخص کی جرح انہوں نے کی ہے, تو اس شخص کی جرح جب انہوں نے کی ہے تو وہ جرح مجھ تک بھی پہنچے گی. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک پورا جو ہے ایک فتنے کا وہ بن جاتا ہے. تو یہ جو جرح تعدیل کا جو معاملہ ہے, اس میں آپ کو یعنی جب بھی اس طرح کا ایشو ہے تو آپ اس طرح کی چیزوں کو ان چیزوں پہ پرکھیں کہ بھائی یہ جو جرح کی گئی ہے یہ مفسر کی گئی ہے یا مبہم کی گئی ہے. پہلے تو یہ بات. پھر دوسری بات یہ کہ جرح اگر ان پہ کی گئی تھی تو یہ ان پہ جو آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کی ایک کتاب میں کوئی معاملہ ایسا ہو جو کہ واقعتاً بہت اچھا ہو. اب اس میں آپ کو مستشرقین آپ کو پتہ ہے کون ہوتے ہیں, رائٹ؟ مستشرقین وہ جو غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے اسلام کی جو نصوص وغیرہ ہوتی ہیں ان کو اسٹڈی کیا ہے اور اس پہ انہوں نے کچھ ورکس پروڈیوس کی ہیں. حدیث کے معاملے میں مستشرقین کا بہت کام ہے کہ انہوں نے اپنی آسانی کے لیے ہی کیا ہوگا وہ کام, لیکن اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص نے, ویسے اس کے بہت ایشوز ہوں گے, لیکن اس نے کسی خاص معاملے میں کوئی ایک کام کیا ہوگا. مثال کے طور پہ کسی نے سیرت پہ کام کیا ہے اور اس نے وہ سیرت پہ جو کام کیا ہے اس کی دوسروں نے بھی ایک ایکنالجمنٹ کی ہے کہ ہاں یہ کام بہت اچھا ہے, لیکن اس ایکنالجمنٹ سے کیا وہ شخص کو بھی ایکنالج کر رہے ہیں کہ بھائی اس کے سارے کام اچھے ہیں, یا اس کا عقیدہ بھی اچھا ہے, یا اس کی جو بھی بدعات ہے وہ سب کوئی مسئلہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو بھی معاف کر دیا اور یہ ہماری جماعت کا ہے؟ تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جی بالکل, اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں. پھر دوسری بات یہ بھی کہ یہ جو جرح بھی ہوتی ہے اس میں بھی کہ ان کی کس چیز کو جرح کی گئی ہے. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص معاملے میں جرح کی جاتی ہے, اور کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ سبا ایک ورڈ ہے. سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سبا کا معنی ایک, اس کا معنی ہوتا ہے گالی دینا, لیکن ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ برا بھلا کہنا یا ڈانٹنا. ٹھیک ہے. یا ایک مطلب اچھے الفاظ نہ کہنا اس کے بارے میں. تو اب اگر کسی نے, اب جیسے مثال کے طور پہ کاذب کا ورڈ ہے کذبا. اب ہم نے تو دیکھا ہے کہ کذبا سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جھوٹ مراد ہوتی ہے. لیکن اگر ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں کذبا کا ورڈ استعمال کر رہے ہوں گے تو کیا مراد ہے ان کی؟ اگر ہم کہہ دیں کہ وہی صحابی دوسرے صحابی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو ان صحابی کی کیا ثابت ہو گئی؟ جرح ثابت ہو گئی. اور یہ جرح بھی کس چیز میں ثابت ہو رہی ہے؟ ان کی عدالت میں یا ان کے ضبط میں؟ ان کی عدالت میں. اور ہم نے عدالت میں کیا رول دیکھا تھا کہ صحابہ جو ہے تمام عادل ہیں. ٹھیک ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ پھر یہ کذبہ کا ورڈ کیوں استعمال ہوا ہے؟ تو اس میں کیا بات ہے کہ کذبہ کا معنی ہمیشہ جھوٹ کا نہیں ہوتا, کذبہ کا معنی خطا کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ جھوٹا ہے مطلب ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی کس کانٹیکس میں کس ورڈ کو کیا مراد, یہ پورا جو ہے یعنی ایسا نہیں کہ علماء نے اس چیز کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے, اور ایسا بھی نہیں کہ صرف اپنے والوں کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں, اس کے پیچھے ان کے پاس جی جی اس سے بھی ایک اختلاف ہے. ٹھیک ہے. جی جی بالکل. اب لیکن دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ ان کا یعنی ایک شخص نے ایک بار ایک سیٹنگ میں کیا بات کہی تھی اور ان کا مزاج کیا رہا ہے, تو اس میں بھی بڑا ایک اختلاف مطلب ایک دیکھا جاتا ہے نا. میں ایک شخص کو اس وقت تو انہوں نے کہہ دیا جھوٹا ہے, لیکن دوسری جگہ پہ وہ انہی سے روایت بیان کر رہے ہیں. تو اگر وہ ان کو جھوٹا سمجھتے ہوتے تو پھر ان سے روایت کیسے بیان کر رہے تھے؟ کیونکہ اگر وہ جھوٹے سے روایت بیان کریں گے تو وہ خود کیا ہوں گے؟ پھر یہ موضوع احادیث جو ہوتی ہیں یا وضع جو ہے اس میں پورا ایک علم ہے کہ کیا اگر ایک شخص کو پتہ چل جائے کہ ایک حدیث جھوٹی ہے یا ایک حدیث میں ایک راوی جو ہے وہ وضاع ہے, کذاب ہے, تو کیا اس حدیث کو وہ روایت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اور اگر وہ روایت کرتے ہیں تو وہ خود بھی جھوٹے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ اب یہ
یہ ٹرینڈ اصل میں اب نہیں, مطلب یہ ٹرینڈ تھا تو پہلے بھی, لیکن کم لیول پہ تھا, کچھ کتابوں میں آتا تھا, کچھ لوگوں کے اس میں آتا تھا, کیونکہ دیکھیں شیطان تو وہی چل رہا ہے نا, شیطان تو وہی چل رہے ہیں. بس اب کیا ہوا ہے, اب مختلف وجوہات کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے, نیتیں کسی کی کیا ہے کسی کی کیا ہے, لیکن اب وہ ایشوز جو ہیں بہت زیادہ اس طریقے سے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. بالکل, دیکھیں کانٹروورشل بننا, جو آپ کی بات صحیح ہے, لیکن ہمیں جو چیز اخذ کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ اب یہ سوال آتا ہے نا کہ کس کو سنا جائے کس کو نہ سنا جائے. ٹھیک ہے, تو علم حاصل کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا پیدا ہو جائے, وہ تمیز پیدا ہو جائے نا, صحیح اور غلط کی تمیز, کہ بھائی کس بنیاد پہ کسی کو صحیح کہا جا رہا ہے, کس بنیاد پہ کسی کو غلط کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ ہر وقت اتنا ایشو نہیں رہتا کہ آپ کس کو سن رہے ہیں کس کو نہیں سن رہے. ایشو نہیں, بالکل بالکل بالکل, یہ کچھ اختلافات یعنی کس نوعیت کے اختلافات ہوتے ہیں جن کو قبول کیا جا سکتا ہے, اور کس چیز میں اختلافات ہیں جو کہ ایکسیپٹ نہیں کیے گئے. جب یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, یا اختلاف کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک بات یہ ہے کہ میں کہوں کہ بھائی میرے انہوں نے کہا ہے سزا سے میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, اور ایک بات یہ ہے کہ بھائی میں جو جس نتیجے تک پہنچا ہوں میرے پاس بھی ایک حدیث ہے, آپ کے نزدیک اس حدیث کی صحت میں کمی ہوگی, لیکن میرے ہاں یعنی میں جو میں اصول دیکھے ہیں, جو میں جن مفسرین کو دیکھا ہے, جن محدثین کو دیکھا ہے, انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کچھ اور بات کی ہے. اب یہ اختلاف ڈفرنٹ نوعیت کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دونوں کا کرائٹیریا الگ الگ ہے. تو جب آپ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی جو شخص سامنے بات کہہ رہا ہے وہ کس بنیاد پہ بات کہہ رہا ہے, کس یعنی اس کی دلیل میں کتنا ایک اس بات ہے, کتنی ایک ثبوت ہے, یعنی اس کی دلیل کتنی ٹھوس ہے. اب ایک شخص کسی کی بات کو رد کرنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں مثال کے طور پہ. ایک شخص آیا, یعنی مناظرہ چل رہا تھا, اب یہ مجھے نہیں پتا واللہ عالم فرضی کا قصہ ہے یا ویسے ہی ہے, مطلب سچی بات ہے. تو مناظرہ چل رہا تھا, اور ایک جو مطلب ایک سائڈ کے جو تھے وہ جو ہے ایک آنکھ سے جو ہے وہ یعنی کیا کہتے ہیں اردو میں کانا کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, کانے تھے. ٹھیک ہے, ایک آنکھ ان کی صحیح نہیں تھی. تو دوسرے نے اپنے والوں کو راضی کرنے کے لیے کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے, تو کیا عوام کو تو سیٹسفائی کر لیا, لیکن حقیقت میں کیا کیا انہوں نے, اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ یہ استہزاء ہی ہے نا, مذاق ہی ہے نا, کہ بھائی کسی چیز کو یہ ظلم جو ہے, اور یہ مطلب مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے کہ وہ ورڈ کچھ اور اس کو بتایا کسی اور طریقے سے جاتا ہے, آپ اس ورڈ کے میننگ کو ڈھونڈیں گے پتہ کریں گے تو یہ کچھ اور, کہیں پہ ایسے رولز بیان کیے جائیں گے کہ بھائی یہ جمع قلت جمع کثرت ہے, کہ سامنے والے کو لگے گا کہ ہاں واقعتاً کوئی ایسی بات ہے, جبکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ان رولز کو پڑھنے کا میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان رولز کو پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے, کہ آپ کے اندر انشاءاللہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر وہ ایک صلاحیت پیدا ہو کہ جو اس اصول حدیث کا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کا جو بیسک ثمرہ ہے یا بیسک فائدہ ہے وہ کیا ہے, کہ صحیح اور سقیم میں یعنی جو بیمار ہے اس میں جو ہے وہ فرق کرنے کی کہیں نہ کہیں ایک صلاحیت پیدا ہوتی رہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے صلاحیت ڈفرینٹ لیولز پہ ڈفرینٹ درجوں تک پہنچتی ہے. تو یہ بنیاد ہے ہماری, کہ بنیادی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی کیا وہ پیمانے ہیں, کیا وہ کرائٹیرین ہے, اور پھر انشاءاللہ آپ آگے جاتے رہیں گے تو وہ پیمانے آپ کے اوپر اور کلیئر ہوتے رہیں گے. ایک وہ ہے نا کہ کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوتا نا, تو ایک بڑا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگی, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو بالکل انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ تو کچھ نہیں ہے. لیکن جتنا آپ جانتے ہیں اتنا آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں میں کتنا نہیں جانتا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک اسی طرح کا علم ہے کہ جتنا ہم جانتے رہتے ہیں ہمیں پتا رہتا ہے کہ اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو کہ ہم نہیں جانتے ہیں. لیکن اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, اس سے آپ کو رغبت کیا ملنی چاہیے کہ اور ہم کوشش کریں انشاءاللہ, کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں کلیئر نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کورس میں
الحمدللہ مجھے تو بہت فائدہ ہوا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. درمیان میں کوئی بات ایسی اگر آئی ہو جہاں پہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو جس سے کسی کا دل دکھا ہو یا کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو میں تہہ دل سے معذرت چاہتا ہوں. نوٹس میری طرف سے جو ہے وہ فائنل ہیں. جو میں نے آپ کو لنک شیئر کیا تھا, ورڈ کی فائل کا لنک شیئر کیا, تو آپ چاہیں تو اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر لیں, پرنٹ کر لیں. میں پھر بھی پی ڈی ایف اپنی طرف سے شیئر کر دوں گا. یہ میں نے یہاں پہ جو شیخ عبدالصمد ایک ہوتے ہیں ان سے بھی میں نے ان سے ریویو کروا لیے ہیں, تو الحمدللہ اوکے ہیں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. اگر پھر بھی ان میں آپ کو کوئی کمی کوتاہی دکھے یا ملے, کوئی غلطی ہو, تو برائے مہربانی اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیجیے گا تاکہ اس کی تصحیح کی جا سکے. جی, آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایگزام جو ہے وہ ایم سی کیو بیسڈ ہی ہوگا تاکہ ان کو فوراً چیک ہو کے ان کا رسپانس مل جائے. ٹھیک ہے جی. اور کوئی اگر آپ کی طرف سے سوال ہو تو بتا دیں. پیپر اردو میں بھی آپ کر سکتے ہیں. آن لائن جو ایم سی کیوز ہیں وہ کسی حد تک یا کچھ جو ہیں وہ عربی میں ہے. عربی کا مطلب ہے کہ آپ مثال کے طور پہ میں نے اگر ہائپوتھیٹیکلی اگر میں نے کہہ دیا کہ من سبب الطعن, من اسباب الطعن, ٹھیک ہے, کہ طعن کے اسباب میں سے کیا کیا چیزیں ہیں یا کیا چیزیں, اور اس میں نے 3 چیزیں آپ کو ذکر کر دی. میں نے کہہ دیا الکذب, جھوٹ کہہ دیا, اور میں نے کہہ دیا کوئی اور غلط آپشن دے دیا اور کوئی اور, تو آپ اتنے ہی ورڈز ہوں گے کہ آپ انشاءاللہ ان کو پہچان سکتے ہیں. ووکیبلری صرف وہی ہے جو کہ ہم نے کلاس میں مختلف جگہوں پہ استعمال کی ہے. ٹھیک ہے جی. ایگزام کب ہوگا وہ اسکیجول آپ کے پاس شیئرڈ ہو چکا ہے ایل ایم ایس پہ بھی, اور یہاں پہ بھی جو آن کیمپس میں ہے آپ کے پاس نیچے نوٹس بورڈ پہ لگا ہوگا. فقہ پڑھتے ہیں یا فقہ پڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, دونوں ورڈ آپ یوز کر لیں, فقہ کہہ لیں یا فقہ کہہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوٹس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے انشاءاللہ, اگر آپ کو ویسے ٹاپکس کلیئر ہیں تو ضروری نہیں ہے. اقوال میں سے بھی آئے گا نہیں, وہ اقوال جو ہیں وہ ایگزام کے لیے اتنے نہیں ہیں جتنی ہماری اپنی سمجھ کے لیے ہیں, تو ان کو یاد کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی جی, دیکھیں منیمم جس طبقے میں ہوگا اس کو دیکھا جائے گا. اگر منیمم 1 پہنچ جائیں گے تو وہ غریب آ جائے گی, منیمم 2 آ جائیں گے تو وہ عزیز ہو جائے گی. منیمم 2 کا مطلب کیا ہے کہ باقیوں میں یا تو 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہی ہوں گے. تو منیمم جس طبقے کا ہوگا اس طبقے کی بنیاد پہ پھر اس پہ رولنگ آئے گی. جی, منیمم 3 ہوں گے, یعنی تمام طبقات کو جب دیکھا جائے گا محدث سے لے کے صحابہ تک, تو ہر طبقے میں منیمم 3 ہوں گے. 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 3 سے کم نہیں ہوں گے. 3 سے جیسے ہی کسی بھی طبقے میں کم ہوں گے تو پھر وہ یا تو 2 میں عزیز کی کیٹیگری میں چلی جائے گی یا پھر 1 میں غریب کی کیٹیگری میں چلی جائے گی. یہ جو آپ کا سوال آیا ہے, جو میں نے احادیث کا ذکر کیا تھا ممنوع اوقات میں نماز اور سبب والی, تو یہ آپ انشاءاللہ اپنے حدیث کے استاد سے پوچھ سکتے ہیں چاہیں تو, کیونکہ میں اس کو سمپلیفائی کر کے نہیں بتا سکتا. یہ ایک اختلافی پہلو ہے. کچھ کے نزدیک سبب جو ہے اس کو بنیاد بنا کے ممنوع اوقات میں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور کچھ کے نزدیک ممنوع اوقات میں نہیں پڑھی جا سکتی. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہے. ٹھیک ہے. المخضرم وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان تو لے آئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ مخضرم ہے. جی, اور کوئی سوال اگر ہو, ورنہ پھر انشاءاللہ آج کی کلاس یہیں پہ روکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, جزاکم اللہ خیر. پاسنگ مارکس جو ہے وہ پورے ہر کورس میں آپ کے 60% جو ہے وہ منیمم ریکوائرمنٹ ہے ایک کورس کو کلیئر کرنے کی. اگر آن لائن بھی اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ لوگ بھی یہاں پہ ہیں تو ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں, یہ آپ لوگوں کا سیمسٹر سسٹم ہے اب انشاءاللہ. تو یہ سیمسٹر, پھر اس کے بعد نیکسٹ سیمسٹر, تو اس سیمسٹر کے کورسز اور نیکسٹ سیمسٹر کے کورسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ڈفرینٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی خدا نہ خواستہ اس سیمسٹر کے کسی کورس کو کلیئر نہیں بھی کر پاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آگے پڑھ نہیں سکتے. آپ اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھیں. جب نیکسٹ ایئر یہ سبجیکٹ واپس آفر ہوگا تو آپ اپنی کلاسز کے ساتھ ہی اس کلاس کو بھی آپ ایگزام دے کے جو ہے وہ
کلیئر کر سکتے ہیں, کوئی ایشو کی بات نہیں ہے. آن لائن خاص کر یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, آپ کے مختلف سبجیکٹس ہیں اور ان سبجیکٹس کے مختلف کوڈز ہیں. آپ نے اگر اسائنمنٹ دیکھا ہو, اسائنمنٹس میں ہر سبجیکٹ کا کوڈ آ رہا ہے, تو آپ کو بیسیکلی جو ہے وہ انشاءاللہ یہ جو عالم عالمہ پروگرام ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو یہ سارے سبجیکٹس کلیئر کرنے. اب اس میں سیکوینس جو ہے وہ ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ سیکوینس میں آپ سے بیچ میں کوئی سبجیکٹ مس ہو جائے, یا کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے کوئی ٹریول کر رہے ہیں یا کوئی بھی وجہ ہو, وہ ایک آدھ سبجیکٹ اگر نہیں دے پا رہے یا جتنے بھی سبجیکٹس نہیں دے پا رہے تو وہ ان کا میک اپ کر لیں گے آگے فیوچر ٹائمز میں. جیسے یہ سبجیکٹ اب نیکسٹ ایئر واپس آفر ہوگا, ٹھیک ہے, رمضان کے بعد. تو آپ نے چونکہ اگر پڑھ لیا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا واپس ضروری نہیں ہے, آپ صرف بتا دیجیے گا, کوآرڈینیٹ کر لیجیے گا ایگزام ڈپارٹمنٹ سے, تو آپ صرف اس کے ایگزام اور اسائنمنٹ جو ہے وہ صرف وہ دے دیجیے گا, تو آپ کا وہ سبجیکٹ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور آن لائن خاص کر میری سجیشن یہی ہوگی کہ کچھ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایک آدھ سبجیکٹ کی وجہ سے یا کچھ ایشوز کی وجہ سے پورا سال آف کرنے کی بات کریں, پورا سیمسٹر, ایسا نہ کریں. جتنا ممکن ہو آپ کر لیں. اور دیکھیں ایک اور بات یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی سبجیکٹ میں پاس نہیں بھی ہوتے تو نقصان کیا ہے, آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں بھی ملتا, پیپر دینے میں آپ کا نقصان کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, فیل ہوں گے, زیادہ سے زیادہ فیل ہوں گے, اگلے سال پھر ایگزام دے جائے, آپ نہیں بھی دیتے تب بھی فیل ہی ہوں گے. اٹیمپٹ کرنے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کلیئرٹی کی وجہ سے آپ پاس ہو جائیں, کوئی اس میں بعید نہیں ہے, بہت سارے اساتذہ آسان پیپر ہی بناتے ہیں, ویسے ہی کلیئر ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں آتی لیکن اصل میں آ گئی ہوتی ہیں. تو یہ مجھے یہ بات واقعتاً سمجھ نہیں آتی کہ یہ پیپر نہ دینے کی کیا, ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان مارکنگ کی وجہ سے آپ کو زندگی میں کچھ معاملہ ایسا ہے جو اٹک جائے گا خدا نہ خواستہ. تو پریشان ہو, جتنا بھی ممکن ہو آپ بالکل پیپر دے دیں, بغیر پڑھے بھی اگر آپ ہو سکے پیپر دے دیں. کم از کم پیپر دینے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, پیپر نہ دینے میں آپ کا نقصان ہے, تو پیپر ضرور دے دیں. سیکنڈ ایئر نہیں ختم ہو رہا, آن لائن اور آن کیمپس کے اسٹوڈنٹس کا سرٹیفکیٹ دیکھیں, یہ ایک ادارہ جو ہے اس کی جو سرٹیفکیٹ کی ویلیو ہوتی ہے وہ اس کے اسٹوڈنٹس پہ اور اس کے طریقے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے اسٹوڈنٹس کتنا گراسپ کر پا رہے ہیں, جو ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے اس پہ ان کو کتنی کمانڈ حاصل ہو رہی ہے, کہ بائی دا اینڈ وہ کیا چیز کر سکتے ہیں کیا چیز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب جیسے مختلف یونیورسٹیز ہوتی ہیں, دو جگہ کے اگر لوگ ڈاکٹرز بنا رہے ہیں, ایک جگہ پہ وہ لاتے ہیں پریکٹیکل کرواتے ہیں, پریکٹس کراتے ہیں, ہاؤس اپ کراتے ہیں, اور دوسری جگہ والے کہتے ہیں بھائی یہ کتاب لیں, گھر پہ جائیں, آپ پیپر دے دیجیے گا, ہماری طرف سے آپ ڈاکٹر بن گئے. تو آپ کس پہ زیادہ بھروسہ کریں گے, کس کے پاس جانا زیادہ پریفر کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک فرق ہے کہ آن لائن والے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ہم کوئی چیک نہیں رکھ سکتے کہ وہ اگر ایگزام بھی کر رہے ہیں تو وہ کتاب کھول کے کر رہے ہیں, ان کی جگہ کوئی اور کر رہا ہے, کون کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن یہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی ایک پہچان ہے, ان کو ہم جانتے ہیں, وہ پیپر دینے کا ان کا طریقہ ہمیں پتا ہے. پھر کلاس میں انٹریکشن بھی ایک الگ چیز ہے. پھر دوسرا یہ کہ پیپر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. ایک جگہ پہ ایم سی کیوز ہیں کہ وہ ان کے سامنے صحیح آپشن ہے, صرف ان کو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. 3 بچے ہیں اور ایک پتا کرنا ہے کہ کون سا والا تھا کون, اور ایک یہ کہ کچھ نہیں ہے, آپ کے سامنے صرف ایک سوال ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کو جنریٹ کر پانا, ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. اور تو اس وجہ سے یہ ایک آؤٹ پٹ میں جو ہے وہ ڈفرینس آئے گا. تو وہ چیز ہم ابھی سے اسٹوڈنٹس کو کلیریفائی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم ان دو چیزوں کو سیپریٹ رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آن لائن اسٹوڈنٹس کی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آن لائن کے اعتبار سے ہوگی, اور آن کیمپس والوں کی آن کیمپس کے اعتبار سے ہوگی. تو وہ ذہنی طور پہ بھی, اور پھر ظاہر سی بات ہے آن کیمپس والوں کو تھوڑی سی مشکل زیادہ ہے, آن لائن والوں کے لیے آسانی زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے بھی ایک فرق جو ہے, جیسے ایک حدیث ہے انزل الناس منازلہم, کہ لوگوں کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جگہ دی جائے. تو آخرت میں یہ آخرت کا اعتبار نہیں ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتا ہے آن لائن والے کا زیادہ درجہ ہو آن کیمپس کے مطابق. دنیا کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کے اعتبار سے میں بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, نہیں سیکنڈ ایئر ختم نہیں ہو رہا, صرف سیکنڈ ایئر کا آپ کا فرسٹ سیمسٹر ختم ہو رہا ہے, پھر نیکسٹ سیمسٹر جو ہے وہ اگلا شروع ہوگا. تو اس سیمسٹر کا اس سیمسٹر سے تعلق اس طرح نہیں ہوگا کہ اس سیمسٹر میں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے وہ اگلے سیمسٹر میں آپ کے ایگزامز وغیرہ میں مطلوب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ورنہ ایک کنفیوژن رہتی ہے کہ مڈ ٹرم سے پہلے کا بھی آئے گا یا نہیں آئے گا, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. فائنل دیکھیں آپ کے جو اوور آل بنے گا وہ ہر سبجیکٹ کا بنے گا.
ٹھیک ہے. جیسے آپ کا اصول حدیث ایک سبجیکٹ ہے، اسی طرح حدیث ایک سبجیکٹ ہے، تو ہر سبجیکٹ کا ایک ملا کے پھر وہ بنے گا. تو وہ سیمسٹر کا بھی ٹوٹل بنتا ہے، پھر ایئر کا بھی بنتا ہے، پھر وہ آپ کے ٹوٹل 5 ایئرس کا بھی بنتا ہے ساتھ ملا کے. ٹھیک ہے جی. موضوع احادیث میں ایک اختلاف ہے کہ وہ معاملات جیسے ترغیب کے لیے ہو گئے یا فضائل کے لیے ہو گئے کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے. اس میں کچھ علماء کا یعنی کچھ اختلاف ہے اپنی جگہ پہ کہ کچھ کے نزدیک ایسی چیزوں میں چاہے حدیث موضوع ہو لیکن اس کو بیان کرنے میں اس کے ذوف کے ساتھ، یعنی یہ بیان کرنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یا فضائل میں یہ بیان کرنا کہ اگر اس سے ایک انسان کو عمل کی طرف ترغیب ہو رہی ہے نیک کام کی. مثال کے طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھائی سورہ یاسین جو ہے یا سورہ رحمان جو ہے اس کے یہ فضائل ہیں، تو اس کی جو کہتے ہیں کہیں نہ کہیں انٹینشن تھی وہ یہ تھی کہ بھائی لوگ جو ہے اس کو ریڈ کریں، مطلب قرآن کی طرف لائیں. تو کچھ کا موقف یہ کہ اس طرح کے معاملات میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ ضعیف ہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے جو مجھے زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ صحیح احادیث میں آلریڈی اتنے فضائل ہیں، آلریڈی اتنے اعمال ہیں، آلریڈی اتنی ترغیبات ہیں کہ ضعیف کی طرف یا موضوع کی طرف جانے کی کوئی توجہ ایسی بنتی نہیں ہے. ویسے ہی اتنے اعمال ہیں جو ہم کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اتنے اعمال ہیں آپ صبح سے رات تک ان کو نہیں کر پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ اتنے اعمال، اتنے اذکار، اتنی دعائیں بتائی ہیں. دعاؤں کا بھی ایک معاملہ ہے کہ دعا کے کچھ کلمات جو ہیں وہ اس طرح کی احادیث میں ہیں. تو ضعیف پھر بھی ایک الگ بات ہے، لیکن موضوع جو ہے اس پہ ہمارا جب یہ ایمان ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا ہے، تو اگر ان چیزوں کو عمل کرنے میں، ان چیزوں پہ کہیں نہ کہیں اگر انسان کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ بھائی اس کا کچھ زیادہ ثواب ہے، تو یہ ایک پرابلمٹک بات ہے. لیکن پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، جس وجہ سے کچھ علماء جو ہیں وہ موضوع احادیث کو بھی کچھ خاص ابواب میں ان کے ذوف یا ان کی وضع کے اسباب کے ساتھ یا اس کے بیان کے ساتھ بیان کرتے ہیں. جی جی اگر کیا کریں گے؟ جی جی کیا کروا دیں؟ صحیح صحیح. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں یہ آپ کا جو سوال ہے آن لائن پتہ نہیں شاید آواز نہیں گئی ہوگی کہ موضوع حدیث پہ عمل کرنے کے حوالے سے انہوں نے ایک وہ ذکر کیا ہے کہ قبر میں جو کچھ سوالات ہوں گے ان سوالات کی تیاری کے لیے اگر باہر سے ہیلپ مل جائے جو زندہ ہے. دیکھیں سننے میں ایسی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور بہت دل ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ٹیسٹ کے ساتھ چیٹنگ کریں گے ہم کہ مطلب. اور وہ جو سوالات ہیں وہ سوالات حافظے کے سوالات نہیں ہیں، وہ سوالات پریکٹیکل سوالات ہیں کہ اگر انسان نے ایسی زندگی، جب ایک منافق سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تمہارا رب کون ہے، تو دنیا میں تو اس نے کہا تھا کہ میرا رب اللہ ہے، دنیا میں تو اس نے کہا تھا کہ میرا رسول جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دنیا میں تو اس نے کہا تھا میرا دین اسلام ہے. لیکن قبر میں وہ انہی سوالات کا جواب نہیں دے گا، کیونکہ وہ چیز جو اس کے عمل میں، اس کی نیت میں، اس کے دل میں نہ ہو. یہ سوالات جو ہیں ان کی جوابات کی تیاری اس طریقے سے ہے، یاد کرنے سے نہیں. یاد تو میں نے اور آپ نے بھی کر لیا، ہم کچھ بھی کر لیں جب بھی مریں گے یاد تو ہے. تو اس طرح کی احادیث میں کہیں نہ کہیں شریعت کے ساتھ ایک ایسا مذاق ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھیں نا، ایک شخص اتنی محنت پھر کیوں کرے دین کے لیے، اتنی محنت اپنی آخرت بنانے کے لیے کیوں کرے؟ مجھے تو صرف ایک ایسا شخص ہائر کرنا ہے جو میری قبر کے مطلب. تو اس طرح کی بات جو ہے، ہاں اللہ تعالیٰ میں معاف کرے، لیکن کچھ اس طرح کے پہلو آتے ہیں جس میں ایک ہوتا ہے کہ ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ کہا ہے نا کہ
انسان کو ایک عقل والی مخلوق کہ بھائی عقل کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو یہ ایک بات ہے کہ یہ، اور اس طرح کی بات سمجھنا کہ بھائی یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے اور پھر یا اس پہ عمل کیا جائے، تو عمل کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے. امید ہے کہ بات کلیئر ہوگی کہ ایسے معاملات کو دیکھیں یہ ہے شارٹ کٹ کا زمانہ. ٹھیک ہے کہ ہم سب کو چاہیے شارٹ کٹ. یا آپ اکثر جو آپ نے عقیدے میں پڑھا ہے کہ یہ جو شرک کے اڈے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنا جا رہا ہوتا ہے کہ میں جیسے بھی زندگی گزاروں مجھے ایک شارٹ کٹ مل جائے گا کہ میں ہاتھ پکڑ کے یا کسی اور طریقے سے پہنچ جاؤں، میں اپنے ساری کمائی کیسی بھی کروں ایک شارٹ کٹ مل جائے کہ سب حلال ہو جائے. تو یہ شارٹ کٹ والا دین نہیں ہے، محنت والا دین. نہیں دعا کی جائے، جو چیز ثابت ہے وہ کی جائے، بالکل کی جائے. لیکن یہ جو اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ وہاں پہ اس کو ہیلپ ہو جائے گی کہ لوگ تو ریٹن آنسرز بھی خبر میں رکھتے ہیں، ریٹن آنسرز وہ اس میں کارڈ وغیرہ میں. اچھا صحیح. اور ایسے بھی کہ وہ پلاسٹک کوٹنگ کرتے ہیں تاکہ پیج خراب نہ ہو جائے. جی 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 یہ عقائد جیسے انہوں نے ورڈ یوز کیا کہ عقائد میں جو موضوع احادیث ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی وہ ورنہ پھر اس میں کوئی ختم ہی نہیں ہوگا نا. ابھی بیٹھے بیٹھے 4 احادیث ہم وہ بنا لیں گے تو وہ عقیدہ ہی نہیں کوئی نہیں رہا پھر. تو جس حد تک ممکن ہو موضوع سے تو خاص کر بالکل ایک انسان کو اس سے بچنا ہی چاہیے جس حد تک ممکن ہو. سیکنڈ سیمسٹر میں اصول حدیث آپ کا نہیں ہوگا، اصول فقہ ہوگا انشاءاللہ. تو اصول الفقہ انشاءاللہ ہم سیکنڈ سیمسٹر جو ہمارا ہوگا اس میں ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.